جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ساتھ اس وقت میرے کیمرے پر عزیز احمد خان صاحب موجود ہیں، جو نامی گرامی وکیل تو ہیں سو ہیں، مگر تاریخ پہ ان کی نظر ایسے ہے کہ جیسے کوئی شخص روشن ستارہ کو دیکھتا ہے، جیسے کوئی روشن ستارہ کو دیکھتا ہے۔ تو عزیز احمد خان صاحب اس شہر کی ایک ایسی شخصیت ہیں جو علم و ادب کے ساتھ ساتھ تاریخ پہ گہری نظر رکھنے والی شخصیت ہے۔ آپ جانتے ہیں میں تاریخ کے حوالے سے ملتان سے ویلاگ دیتا ہوں اور دوستوں تک پہنچاتا ہوں۔ آج عزیز احمد خان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ میں چاہوں گا کہ وہ ملتان اور ملتان کے مضافات کے اور بالخصوص کوٹلہ جو ان کا مسکن تھا اس حوالے سے ہمارے ساتھ کچھ بات کریں۔ جی خان صاحب۔ باتیں تو رسمی ہیں، لیکن رسم و رواج کو ہم درگزر اس لیے نہیں کر پاتے کہ جو لوگ ستائش کے مستحق ہوتے ہیں، اگر ان کے حضور اظہار محبت کے پھول نچھاور کیے جائیں تو بات بڑی عجیب سی لگتی ہے۔ وہ ثقافتی ورثہ جو ہم نے اپنے اسلاف سے تھوڑا سیکھا، صدری علوم جسے آپ کہتے ہیں کہ سینہ بسینہ، اور ان علوم کو آگے بڑھانے میں عامر شہزاد صدیقی ایک ایمبیسیڈر ہیں، ایک سفیر ہیں، اور مجھے خوشی یہ ہے کہ میں اس شخص سے ہم کلام ہوں جس کی اپنی بھی تاریخ کے اوراق پہ ایک بسیط نظر ہے۔ تاریخ کا چہرہ ہی ہمارا اصل چہرہ ہے۔ کوٹلہ تولے خان ملتان کی تاریخ کی انگوٹھی میں دمکتا ہوا ایک نگینہ ہے۔ لوگ تاریخ کو شاید غربت و عمارت کے تناظر میں دیکھتے ہیں، لیکن تاریخ جھونپڑوں میں پرورش پاتی ہے، مضافات میں سانس لیتی ہے۔ کوٹلہ تولے خان مرکزی حیثیت رکھتا ہے ملتان کی تاریخ میں۔ منسوب ہے یہ تغلق خان سے جو یہاں پیدا ہوا اور بعد میں یہ دہلی کے تخت پر جا کے ناصر الدین کباچہ کے نام سے حکمران بنا۔ لیکن یہ بھی تاریخ کا المیہ ہے کہ لوگ حکومتی وراثت کی خاطر بعض اوقات رشتوں کا خون کرتے ہیں۔ ان کے والد جن کا مقبرہ جنہوں نے اپنے لیے بنوایا تھا اس میں آج حضرت شاہ رکن الدین عالم مدفون ہے، یہ ان کے مرید تھے۔ لیکن المیہ میں آپ کو بتاؤں، پھر میں کوٹلہ تولے خان کی طرف آؤں گا، کہ اس نے پھر اپنے بھائیوں کی کھال کھچوا دی تخت نشینی میں، یا تکبر میں، یا دولت، یا جاؤ ثروت کی حرص میں، لیکن یہ محلہ اسی کے نام سے منسوب ہے جو بعد میں بگڑتے کوٹلہ تولے خان کہلانے لگا۔ واہ خان صاحب، کوٹلہ۔ اچھا، ایک سوال اور بھی ہے۔ آپ نے بڑی پیاری بات کی کہ تاریخ محلات میں نہیں پنپتی، تاریخ ہمیشہ جھونپڑوں سے جی سامنے آتی ہے۔ ایک پہلو یہ بھی ہے کہ کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ مثلا میرا کہنا یہ ہے کہ تاریخ صرف کسی بہت طاقتور اور کسی صاحب ثروت، کسی محلات کے مالک جمع بہت طاقتور انسان، کسی بادشاہ کی تلوار کی دھار سے ٹپکتے ہوئے خون کا نام نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تاریخ جو ہے وہ لطیف ادب کا نام بھی ہے۔ تاریخ اس شہر میں رہنے والے، ان محلوں میں رہنے والے، وہاں کے ثقافتی رہن سہن کا نام بھی ہے۔ ان محلوں کے ان چھوٹے چھوٹے چوکوں کا نام بھی ہے، چوکوں کا جہاں محبت برستی تھی۔ بلکہ تاریخ وہاں کے رہنے والے ادیبوں کا نام بھی ہے۔ تاریخ وہاں کے رہن سہن، وہاں کے لباس اور وہاں کے کھانے پینے کا نام بھی ہے۔ کوٹلہ اس حوالے سے بھی اپنی شہرت رکھتا ہے۔ ایک تو آپ کی اپنی باتیں اتنی فکر انگیز ہوتی ہیں کہ سامنے جو مہمان بیٹھا ہے وہ اس طلسم کدے کا اسیر بن جاتا ہے کہ عامر شہزاد صدیقی کو سنا جائے یا میں کچھ لب کشائی کروں۔ آپ کی گفتگو اصل میں، اگر میں آپ کے سوالات کا جواب دینے لگوں تو کئی ویلاگز آپ بنا سکتے ہیں، اللہ نے آپ کو ہنر دیا ہے۔ لیکن میں ایک بات کوٹلہ تولے خان کے موضوع پہ آنے سے پہلے کہوں گا کہ تاریخ جبر کے زور پر نہیں لکھی جاتی۔ اگر ایسا ممکن ہوتا تو آج دشت کربلا میں جان دینے والے وہ امام جو اپنی قبریں، اپنی وراثت اور اپنے جو ان کے نانا نبی تھے ان کی فکر کو امین کے طور پر لے کے چلے تھے، آج ان کے نام کا گلگلہ بلند نہ ہوتا، پھر یزید کے نام کا شہرہ گونجتا، تو یہ بات طے ہو گئی کہ تاریخ جھوپڑوں میں جنم لیتی ہے۔ جہاں تک کوٹلہ تولے خان کا تعلق ہے، یہ اس بات پہ میں 2-3 پروگرام آپ کے ساتھ اور کرنا چاہوں گا۔ یہاں سبز مسجد ہے، آپ بھی چونکہ
ویسے تو سارے ملتان کی روایات کے امین ہیں، لیکن جہاں آپ کے دادا کا آبائی مقام ہے اس کا بھی میں ذکر کروں گا، اور اس وقت میں ذکر کرنا چاہتا ہوں سبز مسجد کا۔ یہاں جو ترک شہنشاہ نہیں گورنر ہے، اب ظاہر ہے تاریخ کا چہرہ دیکھنے کے لیے ہمیں کتابوں میں جھانکنا ہوگا، تو ان کو قتل کروایا تھا محمد تغلق نے، اور یہ ان کے سر یہاں نہیں دفن، ان کے دھڑ دفن ہے۔ اب یہ محکمہ اوقاف کی تحویل میں، یہ محکمہ آثار قدیمہ کی تحویل میں ہے۔ یہ مزارات اور تہذیبیں وہی ہوتی ہیں جہاں تہذیب کا مسکن ہوتا ہے۔ جی اور دوسری اس میں جو بات میں کہنا چاہتا تھا، آپ خلیفہ ریاض حسین جو آپ کے دادا تھے، یہ بڑے شخص تھے۔ کولڈا تولے خان میں ان کے کئی مکانات موجود ہیں۔ میں چونکہ زندہ راوی ہوں ملتان کی روایات کا، بے شک، آپ کے آبائی گھر سے ڈریم لینڈ سنما کے سامنے جو گلی اندر ٹرن کرتی ہے اسے باملی روڈ کہتے ہیں۔ باملی اصل میں ان کنوؤں کو کہتے ہیں، یہ پہلی بار لوگ جانتے ہوں گے لیکن شاید کم جانتے ہیں۔ اس کنویں کو کہا جاتا ہے جس میں سیڑھیاں زمین کے نیچے اتاری جاتی ہیں، تقریباً 100 فٹ۔ جی، جامع العلوم کے سامنے، لیکن کوئی نہیں جانتا یہ مراد نے بنوائی تھی، جو گورنر شہزادہ مراد نے، اور شاہ جہاں کے بیٹے شاہ جہاں کے بیٹے نے، جسے ملحد ہونے کا ایک طریقہ ہوتا ہے کسی کو تخت کی وراثت سے محروم کرنے کا، یہ لیبل لگا کے، حالانکہ عام خاص باغ بھی اسی نے بنایا تھا، حضوری باغ، کچکاری پل بنایا تھا انہوں نے، جی، کچکاری پل، گھنٹہ گھر، بہت کچھ بنایا، پھر وہ ایک الگ ویلاگ بن جائے گا اب آپ نے مجھے اس وقت۔ تو یہ باملی روڈ، یہ اس نے، اور اس پھر باولی کی وجہ سے اس کی گورنر شہرت۔ تھے یہاں کے۔ اچھا اب ایسا ہے، آپ نے آپ کی منہ کی بات دے رہا ہوں، 7 منٹ کا یہ بن گیا، یہ بہت طویل، یہ تو یہ ویلاگ نہیں رہا، یہ پورا ایک پروگرام ہو گیا ہے۔ میں اس کو یہاں روک رہا ہوں، آپ کے ساتھ پھر میری 6 نشستیں اور لگیں گی انہی موضوعات کو مزید انشاءاللہ اپنے دوستوں تک پہنچانے کے لیے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا، انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے۔